شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آج سبق آپ کل تلخیص میں پڑھ چکے ہیں. وکان القسم الثالث سے مصنف کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ ترجیح کہ میں نے علم بلاغت کے اندر باقی متون چھوڑ کر مفتاح علوم کے قسم ثالث کو ترجیح کیوں دی؟ تو کہتے ہیں وکان القسم الثالث، اور قسم ثالث من مفتاح العلوم، جو مفتاح علوم کا ایک حصہ ہے، الذی وہ مفتاح علوم صنفہ جس کو لکھ چکا تھا الفاضل صاحب فضیلت العلامہ کثیر العلم ابو یعقوب یوسف سکاکی تغمدہ اللہ، چھپائے اللہ تعالیٰ سکاکی کو بغفرانی ہی اپنی مغفرت میں. یہ قسم ثالث کیا تھی اعظم ما، اعظم ان کتب کی صنفہ جو لکھی جا چکی تھی فیہ علم بلاغت و توابع میں من الکتب یہ من الکتب المشہورہ کیا ہے؟ بیان لما صنفہ، یہ ما صنفہ کا کیا ہے؟ تو یہ ان سی بڑی ہے نفعان، باعتبار نفع کی. یہ نفعان کا نسب تمیز ہے اعظمت کی نسبت سے کہ اعظم تھی ہجوم کے لحاظ سے، نہ اعظم تھی نفع کے لحاظ سے. اب اعظم باعتبار نفع کی یہ دعویٰ ہے، اس کی 3 دلائل ہے. لکونی ہی، اس لیے وہ زیادہ انفع تھی کہ وہ قسم ثالث احسنہا، وہ احسن تھی کتب مشہورہ میں سے ترتیباً، باعتبار ترتیب کا معنی وضع کل شیء فی مرتبتی، مسئلہ پہلے دلیل بعد، دعویٰ پہلے دلیل. اچھا دوسری دلیل انفعیت کی، وَلِكَوْنِي قسم ثالث اتمہا، اتم تھی کتب مصنفہ سے تحریران، تحریر کا معنی کیا ہے؟ تہذیب کے، یعنی مہذب الفاظ تھے اس کے اندر، ہوا تہذیب الکلام. وَأَكْثَرَهَا، یہ تیسری دلیل تھی. قسم ثالث انفع کتب سی کیوں تھی؟ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَهَا، کیونکہ یہ قسم ثالث اکثر تھی کتب سے لِلْأُصول، واسطے اصول کی جمعان. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر معنی نے یہاں تبصرہ کیا ہے کہ لِلْأُصول کا تعلق اکثروں کے ساتھ ہے، یا لِلْأُصول کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جمع. اگر آپ کہتے ہیں اس کا تعلق اکثروں کے ساتھ ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ اکثروں اسمی تفضیل ہے، اور اسمی تفضیل کے استعمال یا الف لام سے ہے جیسے الافضل، یا اضافت سے ہیں جیسے افضل الناس، یا من کے ساتھ ہے زید افضل من، اس کی صلے میں لام نہیں آتا. تو یہاں اس کا تعلق اکثروں کے ساتھ کس طرح ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر آپ کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے جمعان کے ساتھ ہے تو یہ غلط ہے 2 وجہوں سے. غلط ہے. ایک وجہ کیا ہے کہ جمعان مصدر ہے اور مصدر عاملی، تو اگر اس کا تعلق جمعان کے ساتھ ہو جائے تو جمعان مصدر بن کر عامل بنے گا، اور یہ عاملی ضعیف ہے، اور عاملی ضعیف معمولی متاخر میں عمل کرتا ہے اور یہ تو مقدم ہے. تو لازم آتی ہے تقدیم معمول کی عاملی. دوسری وجہ کیا ہے کہ جمعان مصدر ہے اور مصدر عمل کے وقت مؤول ہوتا ہے بتاویل ان مع الفعل کے ساتھ. تو للأصول جمعان کا معنی کیا ہوگا؟ للأصول ان جمع، تو ان موصول بمعنی الذی کی، اور جمع اس کا صلہ، اور للأصول جمع کا معمول ہے. تو یہاں صلے کا معمول موصول پر مقدم ہوا، حالانکہ موصول پر نفس صلہ مقدم نہیں ہو سکتا، تو معمول صلے کا بطریق اولا. یہ تفصیل کل گزر چکی ہے. مصنف یہاں ایک نیا جواب دیتا ہے، کہتے ہیں یار للأصول کا تعلق نہ تو اکثروں کے ساتھ ہے اور نہ اس کا تعلق جمعان کے ساتھ، بلکہ اس کا تعلق جمعان محذوف کے ساتھ ہے. اصل میں تھا اکثرہا جمعان للأصول، اب جمعان مصدر عامل بنا اور للأصول اس کا معمول بنا، لیکن یہ معمول جمعان پر مقدم ہے یا مؤخر ہے؟
مؤخر ہے، تو نہ تقدیم معمول کی آئی عامل ضعیف پر اور نہ تقدیم معمولی صلہ کی آئی کس کے اوپر؟ موصول کے اوپر. البتہ اس جمعان کو ہم نے حذف کیا اور یہ جمعان اس کی تفسیر ہے. یہ نیا جواب ہے. تو للوصول کا تعلق نہ اکثروں کے ساتھ ہے، نہ جمعان مؤخر کے ساتھ ہے، بلکہ جمعان محذوف مقدم کے ساتھ ہے. تقدیر عبارت کی یہ ہے للاصول جمع اکثرها جمعان للاصول. پھر ہم نے اس جمعان کو حذف کر دیا اور یہ جمعان اس کی یہ معنی ہے هو متعلق، یہ للاصول متعلق ہے بمحذوفین جمعان محذوف کے ساتھ یفسرہ قولہ جمعان، جس کی تفسیر یہ قول کرتا ہے جمعان. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور جمعان مذکور کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ عاملی خود کہتے ہیں لأن معمول المصدر، کیونکہ معمول مصدر کا مقدم نہیں ہوتا مصدر پر. اور کیوں مقدم نہیں ہوتا؟ دو وجہوں سے اس پر. ایک تقدیم معمول کہتی ہے عاملی، اور دوسرا ایک لازمات یہ تقدیم معمولی صلہ کے کس کے اوپر؟ موصول پر. میں نے آپ کو جواب دیا تھا، وہ آج مختصر معنی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہ یار یہ متعلق ہے جمعان مؤخر کے ساتھ، اور اگر آپ کہتے ہیں وہ عاملی ضعیف ہے تو میں کہتا ہوں للوصول معمولی ضعیف ہے، اور معمولی ضعیف کی تقدیم عاملی ضعیف پر یہ معنی ہے. والحق جواز ذلك، اور حق جواز تقدیم کا عاملی ضعیف پر فی ظروف جب معمول ظرف ہو، لأنہا کیونکہ ظرف تکفی ہی اس کے لیے کافی ہے رائحہ فعل کا، اور مصدر رائحہ فعل کا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. ولیکن کان القسم الثالث، یہاں سے کیا بیان کرتا؟ باعث تصنیف. یہ مصنف پر اعتراض ہے کہ جب قسم ثالث اتم بھی ہے، اکثر بھی ہے، انفع بھی ہے، تو پھر اس میں رد و بدل و ترمیم کی کیا ضرورت تھی؟ تو مصنف کہتے ہیں اس میں تین عیوب تھے. ایک حشوہ زیادت غیر متعینہ، ایک تطویل زیادت متعینہ، اور ایک تاقید. تطویل کی وجہ سے یہ محتاج تھا بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. حشوہ کی وجہ سے یہ محتاج تھا تجرید کا. ٹھیک ہے؟ ہاں. اس وجہ سے میں نے تلخیص لکھی تاکہ میں قسم ثالث کا حشوہ بھی ختم کروں، تطویل کو بھی ختم کروں، اور تاقید کو بھی ختم کروں. دیکھو لیکن فی قسم ثالث غیر مسنون غیر محفوظ عن الحشوہ. حشوہ هو الزائد، یہ وہ لفظ ہے جو زائد ہو، المستغنان ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو، غیر متعین ہو. اور تطویل هو الزائد، یہ وہ لفظ زائد ہے اصل معنی کے اوپر بلا فائدۃ. ان میں فرق کیا ہے؟ آپ فرق پہچانیں گے فی بحث الاتناب کہ حشوہ زیادت غیر متعینہ کا نام ہے اور تطویل زیادت متعینہ کا. والتاقید، اور غیر محفوظ کی تاقید سے. تاقید کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک کلام مغلق ہو، ایک کلام یعنی مشکل ہو، دال علی معنی مراد نہ ہو. وہو کون الکلام مغلقا، کہ ایک کلام مشکل ہو. مشکل کا معنی لا یظہر معنی بسہولۃ، کہ اس کا معنی آسانی سے حاصل نہ ہو. تو جب یہ تین عیوب تھے نقابلنا لیکن کان میں ضمیر قسم ثالث کی طرف راجع، وہ اسم غیر مسنون خبر ہے، او قابلا یہ خبر بعد خبر، یہ دوسرا خبر ہے، یعنی کان قابلا للاختصار. یہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ لما فیہ من التطویل، اور محتاج تھا الی الیذا لما فیہ من اور محتاج ہے الی التجرید لما فیہ من لفظ نشر مرتب ہے یا غیر مرتب؟ نو اللفظ مختصرا. ٹھیک ہے؟ جا رہے ہیں